آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سب سے اعلیٰ خاتون اگر کوئی ہوئی تو وہ حضرت مریم ہوئی پچھلی امت کے اندر، اور امت مسلمہ کے اندر جو بہترین خاتون ہیں فرمایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویسے تو فرمایا آپ جانتے ہیں اگر ساری دنیا کے اعتبار سے، کائنات کی عورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے افضل سیدہ کائنات، چونکہ آپ کو سیدۃ النساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں کی سردار کہا گیا، آپ کو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کو سردار کہا گیا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہے۔ لیکن جب آقا نے فرمایا کہ کائنات کے اندر 4 عورتیں وہ ہیں جن کو اللہ نے بلند مرتبہ دیا، ان میں آقا نے حضرت مریم کا ذکر کیا، ان میں آقا نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر کیا۔ مرد شوہر فرعون ہے، اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، مگر میرے رب کی حکمتوں پہ قربان جائیں کہ فرعون کے گھر کی عورت بیوی اس کی، اللہ تعالیٰ اسے کائنات کی 4 سب سے اونچی عورتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کا ذکر حدیث پاک میں اسپیشلی آیا۔ جہاں تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہے، آپ کا تھوڑا سا تعارف میں کرانا چاہوں گا، صرف 4تھی پوسٹ پہ جا کر، 4تھی پوسٹ پر حضرت قصی، آقا کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی پہ جا کر حضرت خدیجہ کے دادا اور حضور کے دادا ایک ہو جاتے ہیں، یعنی قریبی خاندان کے خاتون ہیں، قریبی۔ اور پھر دوسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح، آپ اس سے پہلے آپ کا نکاح ہوا، آپ کے شوہر فوت ہو گئے یعنی بیوہ ہو گئی، پھر آپ کا نکاح ہوا، آپ کے وہ شوہر بھی فوت ہو گئے یعنی 2 شوہروں سے آپ بیوہ تھی، اور آپ کے بیٹے بیٹیاں اولاد بھی تھی، مگر رب کائنات اس بندی کو چن چکا تھا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے حرم کے لیے، آقا کے گھر کے لیے، تو خدا جانے رب کائنات کا نظام اور انتظام کیسا تھا۔ دوستان گرامی قدر، اور بعض علماء کرام نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بیوگی کے مرحلے سے گزارنا، شوہر ہوا فوت ہو گئی، پھر نکاح ہوا شوہر فوت ہو گیا، بیوگی کے مرحلے سے گزارنا، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ بعض اوقات انسان کو صدمے آتے ہیں، مگر وہ صدمے انسان کے لیے نئی سعادتوں کی راہیں کھول رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کے لیے یہ چھوٹا صدمہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے گھر کا رکھوالا فوت ہو جائے۔ عورت کے لیے صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور پھر ایک شوہر فوت ہو گئے، دوسرا نکاح کیا، دوسرے شوہر فوت ہو گئے، مگر اس صدمے کے اندر بھی رب کائنات نے ان کے لیے خوش بختی اور سعادت کا دروازہ رکھا تھا کہ ان کا نکاح ان سے ہونا تھا جن پہ خدا نے نبوت کو ختم فرمایا ہوا تھا، جنہیں رحمت للعالمین بنایا گیا تھا، جو کائنات کی سب سے افضل ہستی تھی، افضل جو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کی شان کی حامل ہستی تھی۔ اب پتہ چلا کہ صدمے اپنی جگہ پر تھے، مگر صدموں کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کامیابی کے، خوش بختی کے، سعادتوں کے اور نصیب کے رستے کھول دیتا ہے۔ اور شاید بیوگی سے گزارنے کا ایک مرحلہ، ایک وجہ یہ بھی ہو تاکہ میرے آقا کے اخلاق کی قدر ہو سکے۔ ایک انسان کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے اور وہ استاد بڑے اعلیٰ علم والا، بڑے اعلیٰ اخلاق والا، بڑے کمالات والا ہو، مگر بندے کو دوسرے استاد کا اگر تجربہ نہیں ہے، وہ کہے گا سارے استاد ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ 2-4 استادوں سے پڑھتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ علم کس کے اندر ہے، کمال کس کے اندر ہے، اخلاق کس کے اندر ہے، پھر وہ فرق کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔
جب اس کو تجربہ ہوتا ہے تو شاید اللہ پاک نے انہیں بیوگی کے مرحلے سے اس لیے بھی گزارا کہ پہلے 2 شوہروں کو دیکھا، اب مصطفیٰ کریم کی سنگت میں آ کر دیکھو، پتہ لگے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، کردار ہوتا کیا ہے، اور بطور شوہر کوئی کمال کے درجے پر اپنی گھر والوں کا خیال رکھنے والا اس کا معیار کیا ہوتا ہے، شاید اللہ پاک نے یہ دکھانے کے لیے آپ کو اس مرحلے سے گزارا تھا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ مکہ کی عورتوں میں سب سے بڑھ کر باعث و کردار والی بھی تھی، حسن و جمال والی بھی تھی، اور مال و دولت والی بھی تھی۔ ایک عجیب انتظام تھا رب کائنات کا کہ مکہ، آپ جانتے ہیں مکہ والوں کا جو روزی کا پیشہ تھا وہ تجارت تھا، کاروبار کرتے تھے، اور کاروبار بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا، مکہ سے سامان جاتا تھا باہر اور باہر کا سامان مکہ آتا تھا، یہ وہاں کا کاروبار تھا۔ وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی، وہاں کسی قسم کا کوئی اور کاروبار نہیں تھا، صرف تجارت تھی، اور تجارت بھی ملکوں سے ہوتی تھی، باہر جاتے تھے قافلے، اندر آتے تھے قافلے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال و دولت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مکہ کے سارے تاجروں کا مال جب اکٹھا ہوتا تھا باہر جانے کے لیے، ان سب کا مل کر جو مال ہوتا تھا اتنا مال اکیلا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا کرتا تھا۔ پورے مکہ کے تاجروں کا مال الگ، اور اس کے برابر مال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ اور اس زمانے کا ایک دستور تھا، آج ہمارے ہاں شاید اس بات کی قدر نہیں رہی کہ جو عزت دار گھرانے ہوتے تھے ان کی عورتیں باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ اب یہ حیرانی کی بات ہے، کاروبار آپ کر رہی ہیں، مگر کاروبار کے لیے آپ نے کبھی قافلوں کے ساتھ سفر نہیں کیا، ہمیشہ آپ کاروباری مہارت والے بندوں کو ہائر کرتی تھی، اور ہائر کر کے ان کو اپنا مینیجر بنا دیا اور ان کے ذمہ لگا دیا کہ آپ نے جا کر میرا یہ سودا کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ایک طرح کی اسلامی ٹرم ہے مزاربت کر لیتی۔ مزاربت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ مال میرا ہوگا، اور جو توانائی اور جو مہارت ہے وہ آپ کی لگے گی، اور اس پر آپ کو اتنا پروفٹ آپ کو جو ہم دیں گے، منافع آپ کو اتنا دیں گے، یہ بات طے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کو کہتے تھے مزاربت۔ اس مزاربت کے اوپر یعنی شراکت داری کے اوپر آپ کا مال جاتا تھا۔ آپ نے کئی لوگ پہلے بھیجے تھے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ میں شہرت ہوئی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ صادق ہے، ان جیسا کردار کسی کا نہیں ہے، یہ امین ہے، ان جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے، یہ خبر ظاہر ہے کہ لوگوں کے منہ سے نکلی تھی، لوگ کہہ رہے تھے، بات پھیلتی جا رہی تھی، اور یہ بات حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی تھی کہ محمد نام کا نوجوان ہے جس کی سچائی اور امانت کی مکہ والے جس کا دم بھرتے ہیں، جن کا نعرہ ہوتا ہے، جس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ادھر خود حضرت ابو طالب، یہ روایت کے اندر بات آتی ہے، آپ خود اگرچہ قریش کے سردار تھے، خاندانی اعتبار سے اعلیٰ تھے، آپ کی بات کا احترام تھا، جو فیصلہ کرتے تھے مانا جاتا تھا، مگر مالی طور پہ غریب تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، بڑھاپا آپ پہ غالب ہوتا جا رہا تھا، تو آپ نے ایک دن حضور کو بلایا اور کہا، میرے بھتیجے، آپ گھر کے حالات کو جانتے ہو، حالات ایسے ہیں، اور میری عمر بھی اب بڑھتی جا رہی ہے، لمبے سفر شاید مجھ سے بھی نہیں ہوں گے، تو میرے بیٹے، میرے بھتیجے، آپ خود کاروبار کی طرف راغب ہو۔ اور خود بتایا کہ خدیجہ کا مال لے کر لوگ جاتے ہیں، اگر آپ پسند کرو تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے مال کا نگران بنا کے بھیجے، اور پھر جو وہ منافع لوگوں کو دیتی ہے میں بات کروں گا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے۔ سرکار نے جب چچا کی پریشانی دیکھی تو کہا، ٹھیک ہے چچا جان، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب نے بات کی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کی نوبت نہیں آئی، بات بس پہنچ گئی ان تک، حضرت خدیجہ تک۔ وہ تو خود پہلے سے خبریں سن رہی تھی، جب ان تک پہنچی کہ حضرت ابو طالب بھی اس بات کی خواہش مند ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر جائیں، تو انہوں نے خود پیغام بھجوایا کہ اگر محمد میرا مال لے کر جائیں تو جو نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دوہرا نفع میں ان کو دوں گی، اگر وہ لے کر جاتے ہیں۔
سرکار دو عالم سے ملاقات ہوتی ہے، آقا کریم سے ان کی شرائط اور باتیں طے ہوتی ہیں۔ اپنے دو غلام حضرت میسرہ ایک تھے اور ایک ابتا تھے، ان کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور کہا میں نے ان کو کل مختار بنا دیا ہے، یہ جو فیصلہ کریں، جو بیچے، جہاں بیچے، جتنے کا بیچے، ان کو حق ہے، اور تمہیں صرف میں نے خدمت کے لیے بھیجا ہے ساتھ، تمہارا ان کے اوپر کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی مطالبہ تم نہیں کرو گے، تم انہیں کوئی مشورہ اپنی طرف سے نہیں دو گے جب تک کہ یہ تم سے مشورہ مانگے نہیں، تم نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر قافلہ روانہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں یہ ملک شام کی طرف قافلہ گیا تھا، ملک شام کی طرف۔ اور مختصر بات کرتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگ پہلے کما کے لاتے تھے اس سے ڈبل کما کر میرے مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ میسرہ جو خادم تھا، حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ حضور کے ساتھ تھا، اس نے سفر میں بڑا کچھ دیکھا، بڑا کچھ نوٹ کیا۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی زبانیں نہ بولیں مگر ان کی آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں۔ آپ کے گھر کا ڈرائیور ہو، وہ منہ سے بولے نہ بولے مگر آپ کی ساری باتیں جانتا ہے، وہ آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ جو لوگ نہیں جانتے وہ کچھ جان رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ ہے آپ کے۔ تو میسرہ ساتھ تھے، سب کچھ دیکھتے رہے، آقا کا اخلاق دیکھا، حضور کی دیانتداری دیکھی، مصطفیٰ کی صداقت دیکھی، مصطفیٰ کی سچائی دیکھی، اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھا جب کبھی دھوپ کا عالم ہوتا ہے رب کائنات کے حکم سے بادل آ کر مصطفیٰ پہ سایہ کر لیتے ہیں۔ یہ بات بار بار نوٹ کی انہوں نے۔ آسمان تپتی ہوئی دھوپ پر ہے اور صرف آپ کے اوپر سایہ ہو رہا ہو تو ساتھ والا بندہ نوٹ تو کرے گا کہ یار باقی سارے دھوپ میں ہیں، یہ جہاں چلتے ہیں بادل ساتھ ساتھ پھرتا رہتا ہے ان کے۔ اور ملک شام سے پہلے ایک گاؤں تھا جہاں پر ایک بہت بڑا پرانا گرجا تھا، عیسائیوں کا عبادت گاہ تھی، وہاں پہ ایک راہب رہا کرتا تھا۔ وہاں پہ جا کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ راہب اپنے گرجے کے اندر سے قافلے کو دیکھ رہا تھا، اس کی بھی نگاہ پڑی اور اس نے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ سرکار ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، وہ بھی دور سے دیکھ رہا تھا کہ اس آنے والے کے اوپر آسمان سے بادلوں کا سایہ ہو رہا ہے۔ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، آقا کے چہرے مہرے کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہستی ہے جن کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج رکھنے والا ہے۔ حضرت میسرہ کو اس نے بلایا، پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت میسرہ نے تعارف کرایا کہ یہ قریش کے ہیں، آقا کا نام بتایا۔ اس نے ساری باتیں پوچھی، ان کے باپ کون ہے؟ کہا ان کے باپ عبداللہ تھے مگر وہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ ماں کون تھی؟ ماں کا بتایا۔ دادا کون تھے؟ ان کا بتایا۔ ساری تفصیلات وہ پوچھتا رہا اور کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم، اس درخت کے نیچے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ میسرہ نے یہ بات بھی سن لی، چیزوں کو لکھتا اپنے پاس ذہن میں نوٹ کرتا گیا، رکھتے گئے۔ جب قافلہ واپس پہنچا ساری کہانی جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بتائی۔ آپ کی کاروباری دیانت، منافع زیادہ لے کر آنا، سچائی اور دیانتداری وہ تو اپنی جگہ پر تھی، لیکن جب ان باتوں کا بھی سنا تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ رب کائنات اگر مجھے موقع دے تو میں ان کے ساتھ رشتہ داری کروں تاکہ یہ شرف جو انسانیت کو اللہ کے نبی کی شکل میں ملنے والا ہے، ان کے گھر کی خدمت کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ انہوں نے اپنا پیغام نکاح، اپنی سہیلی تھی ان کی نفیسہ ان کا نام تھا، ان کے ذریعے پہنچایا۔ کہا آپ ان تک پیغام پہنچاؤ، ان کو جا کے اپنی طرف سے بات کرو کہ وہ نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ حضرت نفیسہ نے جا کر پیغام دیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرے جیسا بندہ جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، آپ چچا کے گھر میں رہتے تھے، اپنا گھر بھی نہیں ہے اور جو مالدار پیسے والا بھی نہیں ہے، میں نکاح کیسے کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کو نکاح کے لیے ایسا گھر ملے جہاں مال بھی ہو، جہاں حسن و جمال بھی ہو، جہاں سرداری بھی ہو تو کیا آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے پوچھا کون سا گھر ہے؟ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے بات کروں گا۔ آپ نے اپنے چچا کو آ کے بتایا۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں وہاں گئے، انہوں نے بات چلائی، بات آگے بڑھائی اور آخرکار اتفاق ہو گیا۔
ان کے نکاح پر، اور حضرت ابو طالب تھے جو حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھنے والے تھے. آقا کے نکاح کا خطبہ پڑھنے کا شرف حضرت ابو طالب کو حاصل ہوا. انہوں نے خطبہ جو دیا اس کا خلاصہ پتہ ہے کیا تھا؟ خلاصہ یہ تھا کہ ہم لوگ قریش میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا ہے، اور میں جہاں تک تعلق ہے میرے بھتیجے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے قریش کے جس مرد کے ساتھ تولا جائے گا محمد بھاری ہوگا اس کے اوپر، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں. یہ خطبہ نکاح دے رہے ہیں آپ. اور فرمایا جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے کہ مال اس کے پاس نہیں، مگر مال تو دنیا کی ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، اصل تو اخلاق اور کردار ہوا کرتا ہے، اور کردار میں مصطفیٰ کا ثانی کوئی نہیں. یہ خطبہ نکاح انہوں نے دیا اور سرکار دو عالم کا شرف اور حضور کی شان کا ذکر اور بیان کیا. نکاح ہو گیا. بڑی حیران کن بات ہے، اس نکاح کے اندر سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال، اور جن سے نکاح ہو رہا ہے ان کی عمر تھی 40 سال، اور 2 شوہروں سے بیوہ ہیں، اور پچھلے شوہروں سے اولاد بھی ہے. آقا کریم علیہ السلام ان سے نکاح فرما رہے ہیں، ان کے نکاح میں قبول فرما رہے ہیں. آج آپ میں سے جو لوگ اورینٹیلسٹ کو پڑھتے ہیں، مستشرقین کو، یعنی وہ یورپ کے لوگ جو اسلام اور سیرت کو پڑھتے ہیں اور آقا کی سیرت طیبہ پر اعتراضات کرتے ہیں معاذ اللہ، اور آقا کریم کی شادیوں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے دلدادہ تھے، شوقین تھے، زیادہ سے زیادہ شادیاں کی آپ نے. ان ظالموں کو یہ نہیں خیال آیا کہ 25 سال کا جوان جو اپنی زندگی کے ازدواجی اعتبار سے سب سے پیک کا مرحلہ ہوتا ہے 25 سے 40 سال کی عمر تک کا، انہوں نے اس عورت کے ساتھ گزارا جو 40 سال کی عمر کی تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. جب تک وہ حیات رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا. آپ کے باقی نکاح جو ہوئے وہ دین کے لیے تھے، اسلام کے فروغ کے لیے تھے، مسلمانوں کی طاقت کے لیے تھے، مختلف قبائل کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے تھے. اس میں کوئی خواہشات نفس کا دخل نہیں تھا، وہ محض اور محض دین کی ترقی اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے تھے. دوستان گرامی قدر، رب کائنات کا ایک انتظام ہے. ہم آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دین کی دعوت کے لیے صدیق اکبر کے مال نے بڑا کام کیا. ہم نے یہ بات پیچھے بیان کی 2 جمعہ پہلے. حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے بہت کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ان کے مال نے کام، جگہ جگہ مال خرچ کیا انہوں نے. مگر یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جو اسلام کی تحریک کو فائدہ پہنچایا، ایک عورت ہونے کے ناطے اتنا فائدہ کائنات میں کسی نے اسلام کو نہیں پہنچایا تھا. میں ایک بات کا ذکر کرتا ہوں. سرکار دو عالم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو آقا کریم علیہ السلام افسردہ سے تھے، دکھی سے، اور آ کر چادر لے کر لیٹ گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مزاج شناخت تھی سرکار کی کہ آقا کریم کی طبیعت کو اور آپ کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر پہچان جاتی تھی کہ سرکار کی طبیعت پر اس وقت ملال ہے. اور ملال جب ہوتا تھا ایک اور بات پتے کی، خود سے آ کر ٹوری لگاتی تھی، کیا ہوا، کیا بات ہے. نہیں، وہ سمجھتی تھی بتانے والی بات ہوگی تو مصطفیٰ خود بتا دیں گے مجھے. خود سے پوچھتی نہیں تھی، انتظار کرتی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام جب طبیعت کا ملال دور ہوگا حضور مجھے بات بتا دیں گے. اگر بتانے والی ہوئی، نہ بتانا چاہا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا صحرا میں جن پر کپڑے بھی نہیں تھے، برہنگی کی حالت تھی، بھوک سے ان کی ہڈیاں ظاہر تھی. ان کو دیکھ کر میرا دل بےتاب ہو گیا. اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا جا کر. میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ سیدہ خدیجہ نے سونے کی اشرفیاں، سونے کا جو مال تھا اس قدر ڈھیر تعداد میں صحن کے اندر ڈھیر لگا دیا کہ اس کے پیچھے بندہ بیٹھتا تھا تو بندہ نظر نہیں آتا تھا. خدا جانے کتنا ڈھیر سونے کا تھا، منوں کی تعداد میں وزن تھا. اور لوگوں کو بلا کر حد اعلان کیا، کہا خدا کی قسم ہے یہ مال میں نے محمد کو عطا کر دیا ہے، جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، جہاں چاہے اس کو خرچ کرے. حرم کعبہ میں جا کر آپ نے اعلان کروا دیا
کہ میرا جو مال ہے وہ مال میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے، جہاں چاہیں اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہی وہ مال تھا کہ آپ قرض داروں کے قرض ادا کرتے تھے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے، مسلمان ہونے پر لوگوں کو بند کر دیتے تھے، ان کا کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا جو مسلمانوں کی تحریک کو طاقت دے رہا تھا اور مسلمانوں کے نام کو اونچا کر رہا تھا۔ دوستان گرامی قدر، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو آقا نامدار علیہ السلام کو خواب تو پہلے بھی آتے تھے، مگر اب کثرت کے ساتھ ایسے خواب رونما ہوتے آپ دیکھتے کہ جو اگلے چند دنوں میں پھر بالکل آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو کے آ جاتے تھے آپ کے، یعنی بعد میں ہونے والے واقعات اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے آپ کی خواب کے اندر دکھا دیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے میری نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ۔ 46واں کیسے بنتا ہے یہ آپ کیلکولیٹ کریں، کیونکہ آپ کو ظاہری طور پر اعلان نبوت کے بعد 23 سال ملے دنیا میں، 23 سال، 6 مہینے اس کے اندر سچے خوابوں والے ہیں، تو 23 کو جب آپ 6 مہینے میں تقسیم کریں گے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اگر کسی مرد صالح کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے تو فرمایا یہ نبوت کا فیض ہوا کرتا ہے، 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو خلوت عزیز ہو گئی، تنہائی سے پیار ہوتا گیا۔ اب یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ دیکھیے۔ اب آج ایک عورت کے سوچ سے اگر سوچے کسی کا شوہر گھر سے غائب ہونا شروع ہو جائے اور اکیلا بیٹھنا شروع ہو جائے تو بیوی کیا کرے گی؟ یہ تو کی ہو گیا ہے، تجھے گل بھی نہیں کر دے، یہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کہاں چلے جاتے ہیں، 2 دن آپ آتے نہیں ہیں۔ ایک عورت کی سوچ سے، ایک عام عورت کی سوچ سے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی سوال کرتی ہیں بلکہ آقا جانے کا ارادہ کرتے ہیں غار حرا کی طرف، آپ کھانا بنا کے پیک کر کے آپ کو دے دیتی ہیں، اور جب دن زیادہ گزر جائیں اور سرکار تشریف نہ لائیں، کھانے کا اندازہ ہوتا ہے بھی کھانا 2 دن چلے گا یا 3 دن چلے گا، 3 دن گزر گئے، 4تھا دن لگ گیا، 5واں دن لگ گیا، پریشان ہو جاتی کہ کھانا تو ختم ہو گیا، سرکار آئے کیوں نہیں؟ سیدہ خدیجہ مکہ سے غار حرا کی طرف خود کھانا لے کے چلی جایا کرتی تھی۔ مکہ سے غار حرا جانا آسان کام نہیں تھا اس زمانے کے اندر، مگر آپ جایا کرتی تھی سرکار دو عالم تک کھانا پہنچانے کے لیے۔ تو دوستان گرامی قدر، بطور عورت آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ نے سرکار کی راہ کے اندر کوئی تکلیف نہیں آنے دی، سرکار کی سوچ کے خلاف اپنی سوچ کو کھڑا نہیں کیا، اپنے آپ کو جھکائے رکھا، اپنے آپ کو مٹائے رکھا، اپنے آپ کو سرکار کی خدمت کے لیے، اور سرکار جس مشن کے لیے اللہ تیار کر رہا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی تھی کہ اس کے لیے اپنے آپ کو بچھا بچھا کے رکھا ہوا تھا، اعتراض کرنے والی نہیں تھی، سوالات کرنے والی نہیں تھی، انتظار کرتی تھی کہ جو آقا فرمائیں گے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ہی جو بات میری سمجھ میں آنی ہوگی وہ آ جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا غار حرا کے اندر جب جبرائیل امین آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ حضرت خدیجہ کا اعزاز تھا اور ان کو خدا نے وہ دل دیا ہوا تھا جو آقا کریم علیہ السلام کی ہر اعتبار سے معاونت کر رہی تھی، تعاون کر رہی تھی۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، غار حرا کی خلوتوں میں جبرائیل امین جلوہ گر ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کا الوہی پیغام لے کر آئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے آ کر آقا کریم کو سینے سے لگا کے بھینچا۔ آقا فرماتے اتنے زور سے سینے سے لگا کے بھینچا کہ ان کا زور مجھے اپنی پسلیوں میں محسوس ہوا، بھینچ کر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھے۔ میں نے جواب میں کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ میں دوبارہ انہوں نے سینے سے لگا لیا اور پھر زور سے جپھی ڈال کے بھینچا، پھر چھوڑ کے کہا اقرا پڑھے۔
سرکار نے پھر وہی جملہ کہا ما انا بکارے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے تیسری بار پھر بھیجا اور بھیج کے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ پھر میرے آقا نے وہ 5 آیتیں جو اتری تھی ان کو جبرائیل امین کے پیچھے پڑھ دیا۔ یہ پہلی دفعہ زندگی کا ایکسپیرئنس ہوا۔ ایک کائنات بشری کے ایک انسان کا عالم بالا ملائکہ کے سردار جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم جیسے کسی انسان کو کبھی رستے میں کوئی جن سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ لوگ خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کے گھر پہنچ جائیں تو کئی دن ان کا بخار نہیں ختم ہوتا، طبیعتیں اڑ جاتی ہیں، ان کی دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ آقا جبرائیل امین سے ملاقات کر رہے ہیں اور جبرائیل امین اپنے سینے سے لگا کے بار بار بھیج رہے ہیں۔ سرکار گھر تشریف لائے تو تقاضائے بشری کے تحت طبیعت کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری تھی، دل پر ایک عجیب طرح کا کیفیت تھی، پسینہ چھوٹا ہوا تھا۔ سرکار گھر میں آئے تو گھر میں آتے ہی کہا زملونی زملونی، چادر لاؤ چادر لاؤ، یعنی میں چادر لے کے لیٹنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی حضرت خدیجہ کی فراست کا امتحان تھا۔ گھر میں مرد داخل ہو اور پریشان حال آئے اور آ کے کہے میرا کمرہ کھولو، کمبل کہاں ہے میرا، رضائی کہاں ہے میری، چادر کہاں ہے، تو عورت مسئلہ نہیں سمجھے گی، پوچھے گی ہویا کی ہے۔ وہ سوال پہلا پوچھے گی کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس طرح کوئی سوال نہیں کیا، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ بھئی ایک تو پریشانی ہے، ایک تو طبیعت میں گھبراہٹ ہے، اوپر سے آپ کو سارا واقعہ اس کیفیت میں کیسے سنائیں، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے جب کوئی زور دینا شروع کر دے، میں نے دسو تو صحیح ہویا کی ہے۔ یہ کیفیت جب کوئی بار بار اصرار کرتا ہے طبیعت سے بو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جس کیفیت کے اندر سرکار دو عالم کو دیکھا کہ اتنا حوصلے والا انسان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں۔ آج کوئی خاص بات ہوئی ہے کہ فرما رہے کہ زملونی، چادر ڈالو میرے اوپر، چادر ڈالو، تو جب تک سرکار دو عالم کی طبیعت مبارکہ اعتدال پہ نہیں آتی میں خود سے کچھ نہیں پوچھوں گی، آقا کی مرضی آئے گی تو بتا دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر لیٹ گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی، طبیعت معتدل ہوئی، اعتدال آیا، تب میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو خود سارا واقعہ بتایا، سارا واقعہ بتایا کہ ایسے جبرائیل امین آئے، یہ مجھے پیغام دیا اور میرے پر ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور یاد رکھیے کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ کیا یہ چھوٹی ذمہ داری ہے کہ آپ شرق سے لے کر غرب تک، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی ساری مخلوقات کو خدا کا پیغام پہنچائیں، انہیں اللہ کی توحید کا نعرہ لگائیں؟ یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، اس کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ سرکار نے جملہ بولا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، یہ جملہ سرکار نے بولا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اب یہاں پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ملنے والی عظیم ذمہ داری اللہ ہر نبی کو دیتا ہے، مگر ہر نبی کی ذمہ داری محدود تھی، کسی کی ایک قوم کے ساتھ، کسی کی ایک ملک کے ساتھ، کسی کی علاقے کے ساتھ۔ میرے مصطفیٰ کی ذمہ داری کے اندر سارے جہانوں کو خدا نے ڈال دیا تھا۔ تب آقا نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر اور خوف ہے۔ اب یہاں پر میرے آقا کو اعلان نبوت کے بعد حوصلہ دینے والی پہلی کوئی فرد ہے تو وہ خاتون ہے خدیجہ الکبریٰ، جنہوں نے میرے آقا نامدار کو حوصلہ دیا۔ ساری کائنات کو حوصلہ میرے مصطفیٰ دیتے ہیں، اور حضرت خدیجہ کو اعزاز یہ ہے کہ جب آقا گھبراہٹ میں گھر تشریف لائے تھے تو مصطفیٰ کو حوصلہ خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے، جب آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس پہ حضرت خدیجہ کھڑی ہو کے بول پڑی کلا۔ کلا کا معنی عربی میں ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ خدیجہ جو پہلے بولتی ہی نہیں ہے، وہ جو مٹی ہوئی عورت ہے جو کبھی اپنے شوہر کے سامنے الگ سے رائے دیتی نہیں،
رائے دینی بھی ہو تو بڑا دب دب کے، ادب والا بندہ دب دب کے رائے دیتا ہے، وہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اللہ خیر کرے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ بندہ بڑی نرمی سے اختلاف کرتا ہے جہاں ادب اور محبت ہوتی ہے۔ اب والد صاحب کچھ کہیں کہ یار یوں ہو جائے گا، آگے سے بچہ یہ تو نہیں کہتا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آگے سے ادب والی اولاد یوں جواب نہیں دیتی، ادب والی اولاد کہے گی کہ چلے آپ حوصلہ رکھیں ابا جی، تسلی کریں، اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے حالات، وہ اس کو اس طرح کہے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کے سامنے کبھی اپنی اظہار رائے نہیں کرتی، جو مصطفیٰ کی گفتگو کا انتظار کرتی ہیں، اپنی رائے نہیں دیتی، اگر رائے دینا بھی ہوتی، اختلاف کرنا بھی ہوتا تو بڑے نرم لہجے میں کرتی۔ یہاں جب میرے آقا نے کہا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری ملی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، اس پہ حضرت خدیجہ نے جملہ کہا حیران کر دینے والا، کلا، ہرگز نہیں، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کلا عربی میں تب کہتے ہیں جب بندہ کہے یہ بات کرنے والی نہیں ہے، یہ خیال آیا کیوں دماغ کے اندر؟ کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حوصلہ تھا جو بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، جو کائنات کی پہلی مومنہ ایمان لانے والی عورت اللہ کے نبی اور رسول کو دے رہی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ زمانہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ کیوں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آج نہیں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو حضرت خدیجہ کا حوصلہ ہے، یہ جو جرأت ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکام ہو جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کا ساتھ نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب کی مدد، رب کی نصرت، رب کی حمایت آپ کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ ان کو یہ حوصلہ کیا چیز دے رہی تھی؟ یہ آج کی گفتگو کا مغز ہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جواب میں کہا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے والے انسان ہیں۔ اب یہ بیوی کے تاثرات سنیے، اور علماء نے لکھا کہ زندگی میں میرے آقا کی حیات میں سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کیا وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، مگر سب سیرت نگاروں کی امام، سارے مقتدی ہیں، امام ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے پہلے دن مصطفیٰ کے نبوت کے اعلان پہ کہا اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے آدمی ہیں۔ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو رشتہ داروں کی طرف سے آنے والے دکھ تکلیفوں کو اگنور کر کے ان سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھے، جو بہن بھائیوں کا خیال کرے، جو اپنے چچا ماموں اپنی پھوپھیوں خالاؤں کا احترام رکھے، ان کی ضروریات کو دیکھے، ان کی پریشانیوں کو دیکھے، ان کی طرف سے اونچ نیچ ہو بھی جائے پرواہ نہ کرے، ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، ایسے انسان کو اللہ کی مدد ہمیشہ ملتی رہتی ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا انسان۔ 7 باتیں انہوں نے کہی، 7 باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میں ان باتوں کو آج 7 کی 7 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی ایک صرف سوچنے کے لیے دے رہا ہوں، میرے آقا عبادت بھی کرتے ہوں گے، میرے آقا کریم راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوں گے، غار حرا میں جا کے حضور تنہائیوں میں جیسے کہتے چلے کاٹنا، یہ بھی ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چلے کاٹنے والے ہیں، آپ عبادتیں کرنے والے ہیں، آپ دنیا سے کٹ کر مولا کے ہونے والے ہیں، یہ باتیں نہیں کہیں، کہا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ یہ نقطہ قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی نفلوں پہ زور دے رہا ہے، حقوق العباد پہ زور نہیں دے رہا، بندوں کے حق کیا ہے، لوگوں کے حق کیا ہے۔ اب ذرا 7 باتیں آپ نے سننی ہے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والے ہیں۔ یہ جملہ
کہنے میں بڑا چھوٹا سا ہے مگر یہ سیرت و کردار کا ایک بہت بڑا باب ہے. دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ایک تو ظاہری بوجھ ہوتا ہے, جیسے کسی آدمی نے کوئی گٹھا اٹھانا ہے, کوئی وزنی چیز اٹھانی ہے, آپ آگے بڑھ کے ہاتھ لگا کے سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بوجھ کو پٹاتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک مائی ہے, ایک بزرگ ہے, خاتون ہے یا مرد ہے, بزرگ ہے, اپنا بیگ بستہ لے کے جا رہا ہے, بھاری ہے, اس پر بوجھ ہے, آپ جب کہتے بابا جی بزرگو یہ مجھے دے, آپ نے کہاں جانا ہے, میں لے کے چلتا ہوں اس کو اٹھا کے. یہ ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا. بوجھ کسی اور کا ہے, اٹھا آپ رہے ہیں. ایک اور بوجھ ہوتا ہے جو ظاہری بوجھ نہیں ہوتا. کوئی آدمی کسی وجہ سے مقروض ہو گیا, بچے کی شادی آئی, پیسے پورے نہیں ہوئے, قرضہ لینا پڑ گیا, بیماری آ گئی, گھر کے پیسے پورے نہیں ہو گئے, قرضہ لینا پڑ گیا, مقروض ہو گیا, ضرورت تھی قرضہ اٹھا لیا, اب قرضہ دینے کے اسباب نہیں ہے, تو بندہ آگے بڑھتا, یار آپ پریشان نہ ہوں, یہ میں قرضہ آپ کا دے دوں گا. دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں آپ. مصطفیٰ کی سیرت و کردار کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سیدہ خدیجہ کے الفاظ کو سنو, وہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا بیان کر رہی ہے. فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. عربوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ لڑ پڑتے تھے, قتل ہو جاتے تھے, اور جب قتلوں کی آپس میں جھگڑے مٹانے کے لیے صلح کروائی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے, ہم ان کا بندہ ماریں گے. بھئی بندہ مارنے کے جواب میں اگر بندہ مارا تو صلح کیسے ہوگی؟ پھر لوگ کہتے تھے اچھا اگر بندہ نہیں مارنا ہمیں اپنے بندے کی دیت دو, دیت یعنی مالی جرمانہ دو. اس زمانے میں 100 اونٹ ہوا کرتا تھا. اب صلح کروانے والا کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے, آپ کو دیت ملنی چاہیے, آپ کا حق ہے, تو قاتل کے ورثہ سے کہا ان کی دیت دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اب پیسے نہیں دینا تو پھر لڑائی شروع ہونی ہے. تو صلح کرانے والے کہتے ہیں اچھا یار تم لڑو نہیں, ہم انتظام کرتے ہیں تمہاری دیت کا, ہم دیتے ہیں. پھر اکیلا بندہ ذمہ داری لے لیتا. اب اکیلا بندہ 100 اونٹ کہاں سے لائے؟ تو معاشرے کے نیک لوگ اس سے کہتے یار اکیلا تیرے سر پہ اتنا بوجھ ہے, ہم بھی تیرے ساتھ ہیں, مل کے کرتے ہیں سارے. یہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے. میں آپ کو اس کی مثالیں دے رہا ہوں, پتہ لگے کہ آقا کے زمانے میں دوسروں کے بوجھ اٹھانے کی مسئلہ کیا تھا, بات کیا تھی. حضرت خدیجہ کہہ رہی میرے مصطفیٰ آپ کا رب کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. حضور کے چچا تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں ایک بار آپ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا, حضرت عباس بھائی حضرت ابو طالب کے, حضرت عباس سے حضور نے کہا چچا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی ابو طالب مالی طور پہ کمزور ہے اور ماشاءاللہ عیالدار آدمی ہے, تو کیوں نہ ہم چل کے ان کے پاس جائیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں, ان کا بوجھ لیں. ایک بچہ ان سے آپ لے لو, ایک بچہ ان سے میں لے لیتا ہوں, ہم اس کی پالتے ہیں, کفالت کرتے ہیں. یہ بوجھ اٹھانا ہے دوسرے کا. آج کے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے جی آپ کے ماشاءاللہ کسی کے 2-4 بچے ہیں, بہن ہے, بہن کے بچے ہیں, بہن کے بعد بہنوئی امیر نہیں ہے, غریب آدمی ہے, تو بندہ کہتا چلے کوئی بات نہیں بچوں کو داخل کروائیں, اس کی فیسیں ہم دیا کریں گے. یہ بوجھ اٹھانا, اسے کہتے ہیں بوجھ اٹھانا. آقا حضرت ابو طالب کے پاس گئے, کہا چچا جان آپ کے حالات مالی طور پہ کمزور ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں, تو آپ ہمیں اپنے بچوں میں سے کچھ دے دیں. انہوں نے کہا عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو. حضرت علی کے بڑے بھائی تھے عقیل, عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو, باقی جیسے تمہاری مرضی آئے کر لو. تو حضور نے کہا علی کو میں لے لیتا ہوں. حضرت عباس نے کہا جعفر کو میں لے لیتا ہوں. تو حضرت جعفر کو حضرت عباس لے گئے اپنے گھر میں, حضرت علی کو میرے مصطفیٰ اپنے پاس لے آئے. یہ ہے بوجھ اٹھانا, اپنے خاندان رشتے داروں کا, ان کی تنگی تکلیفوں کا خیال کرنا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے آقا جو اللہ نے مشن آپ کو دیا ہے, خدا نے جو آپ کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ ڈالا ہے, ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ ناکام نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے انسان ہیں. وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے انسان جو صلہ رحمی کرنے والا ہو, دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو, میرے خدا کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. تیسرا فرمایا وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ, چوتھی چیز فرمائی کہ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں, آپ مہمان نواز انسان ہیں. تو مہمان نواز انسان جو ہوتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اچھا ہمارے زمانے کی مہمان نوازی اور اس زمانے کی مہمان نوازی میں زمین و آسمان کا فرق تھا. آج ہمارے ہاں مہمان کون بنتا ہے؟
अपना कोई जान पहचान वाला ही बनता है ना, अजनबी तो कोई नहीं बनता। कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, वो भी आता है तो आधे पौने घंटे के लिए। बड़ी मुश्किल से आजकल लोगों को रातों के मेहमान बनाना बड़ा कम हो गया है। लोग अफोर्ड नहीं करते शहरों के अंदर, वो कहते यार इतनी जगह ही नहीं घर के अंदर, कहां से मेहमान ठहराएंगे हम। कोई दुख सुख भी हो जाए कहते हैं दिन ही दिन में फारिग कर दे यार, रात को कोई ठहरने वाला ना बच जाए यहां पर। उस जमाने की मेहमान नवाजी कैसे होती थी। कोई बंदा सफर में है, फ्रीजरों और फ्रिजों का जमाना तो नहीं था ना, आज तो हम फ्रोजन फूड घर में लेके रखते हैं। मेहमान आया टकाटक गर्म किया, उसको खिला दिया। उस जमाने में मेहमान आता था तो घर में होता ही कुछ नहीं था। एक मेहमान के लिए बकरी ज़िबा करनी पड़ती थी, एक मेहमान के लिए बकरी ज़िबा करनी पड़ जाती थी, क्योंकि घर में तो है कुछ नहीं। और ये तो नहीं है ना कि 2 किलो गोश्त हमने फ्रीजर में रखा हुआ है, मेहमान आएगा तो पकाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है घर के अंदर। बकरी नहीं होती थी। अरब के अंदर ऐसे सखी लोग भी थे, एक मेहमान के लिए, बकरी छोटा जानवर नहीं है, ऊंट ज़िबा कर दिया करते एक मेहमान की खातिर। ये मेहमान नवाज लोग हुआ करते थे। हज़रत खदीजा फरमा रही है कि आपका रब आपकी मदद करेगा, आप अकेले नहीं है, तन्हा नहीं है, खुदा आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप मेहमान नवाजी करने वाले इंसान हैं। उसके बाद फरमाया वह तक्सिबुल मादूम, आप गरीबों को कमाने के लायक बनाने वाले इंसान है। एक होता है गरीब की मदद, ये लो जी 100 रुपए पकड़ो जी, ये लो जी रोटी खा लेना, ये चलो बच्चे की फीस ले जाओ, ये मदद है। एक होता है उसको इतना इमदाद देना कि उसको कमाने के लायक बना देना। अपनी ज़कात में से 5 पैसों किसी को देना अलग बात है, मगर किसी को 50,000 रुपए देकर उसका बिजनेस शुरू करवा देना ये अलग बात है। हज़रत खदीजा कहती है कि आप वो इंसान हैं जो गरीबों की इतनी इमदाद करते हैं कि गरीबों को कमाने के लायक बना देते हैं आप उनको। आपका रब कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर फरमाया वतुईन अला नवाए बिल हक, आप मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद करने वाले हैं। जिस बंदे पर मुसीबत आ जाए, आप जानते हैं कभी कभी ऐसी ऐसी परेशानी आती हैं कि इंसान आसमान से जमीन पे गिर पड़ता है। 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, करोड़पति लोग 1 मिनट के बाद फारिग हो गए थे। ऐसी आफतें आती है जिंदगी के अंदर। घर का एक बंदा कमाने वाला है, घर अच्छा चल रहा है, वो बंदा बीमार हो गया, घर के बचत सारी उस पे लगनी शुरू हो गई, बीमारी, नौकरी भी छूट गई, कारोबार खराब हो गया, घर का सारा कुछ रखा हुआ भी खत्म हो गया, बंदा छत से नीचे गिर पड़ता है। बिल्कुल ऐसी आफतें खुदा न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आ पड़ती है। तो फरमाया मेरे मुस्तफा, आपका रब आपको क्यों तन्हा छोड़ेगा। जो मुसीबत में घिर जाता है, आप वो मुस्तफा है, उनको मुसीबतों से निकाल के बाहर ले आते हैं। आपका रब कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। और फिर फरमाया वतस्तुकुल हदीसा, आप सच बोलने वाले इंसान हैं, आपकी जुबान से कभी झूठ नहीं आया। वतुअद्दिल अमानता, आप अमानतदार इंसान हैं, कभी आपने खयानत नहीं की। इन औसाफ का जो हामिल इंसान हो, खुदा की मदद उसके साथ होती है, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता है, वो कामयाब होता है इंसान। अब ये हजरत खदीजा की फाइंडिंग है, उनका तजर्बा है मेरे मुस्तफा के साथ 15 साल इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने के बाद। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह की बातें 15 साल जिंदगी गुजारने वाली बीवी बताए शोहर के बारे में, उस शोहर की किरदार की बुलंदी का आलम क्या होगा, उसके अखलाक की बुलंदी का आलम क्या होगा, जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब ये जो सारी बातें हमने की हैं, अगर इन सारों का लुब्बे लुबाब निकालें, इन सारों का खुलासा करें कि 7 बातों का खुलासा क्या है, इनका खुलासा एक है, वो ये है कि कामयाब इंसान वो होता है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने की सोच में रहता है। ये कामयाब इंसान होता है। हमारा मुआशरा क्या है? खुद गर्ज मुआशरा है, मेरा फायदा हो जाए। हम मफाद परस्त लोग हैं, अपना मफाद देखने वाले लोग हैं। जिस मुआशरे के लोग मफाद परस्त हो जाएं, अपना फायदा देखें, वो मुआशरे कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती है, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की वही करता है जो दूसरों के मफाद का ख्याल करता है। जब मुआशरे का हर फर्द दूसरे का ख्याल करेगा तो क्या हर फर्द का ख्याल हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हर फर्द का ख्याल हो रहा होगा। कौमें बर्बाद कब होती हैं? मेरे आका ने फरमाया हदीस पाक, जब लोग रिश्वत आम हो जाए, जब नाप तोल में लोग डंडी मारना शुरू हो जाएं, यानी जब खुद गर्जी शुरू हो जाए और मफाद परस्ती शुरू हो जाए, कौमें तबाह व बर्बाद हो जाया करती है। हम इस मौजू को आज ही खत्म करना चाहते हैं। मेरे आका इनामदार की हज़रत खदीजा से मोहब्बत और वफा का आलम क्या था? एक तो मैंने पहले अर्ज कर चुका
کہ آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی خاتون کے ساتھ نکاح فرمایا تھا جو 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا نے جب تک وہ حیات رہی مصطفیٰ نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب وہ پردہ کر گئی اور آقا نے بعد میں شادیاں کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور کے نکاح میں تھی، وہ کہتی ہیں آقا کی 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، مجھے کسی پر کبھی رشک نہیں آیا تھا، سکنوں کو آپس میں تھوڑی اڑتی چڑھتی رہتی ہے، ایک معاشرہ انسان ہے، کہتے مجھے کبھی کسی رشک نہیں آیا تھا، جو موجود بیویاں تھی زندہ، رشک آتا تھا تو خدیجہ پہ آیا کرتا تھا کہ فوت ہو گئی ہیں، اور حضور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا ذکر اتنی محبت سے کرتے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یوں کرتی تھی، ایسی باتیں حضور کرتے تھے کہ میرے دل میں ایک رشک آ جایا کرتا تھا۔ اور ایک بار میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہیں اور اب سے اچھی بیویاں دی ہیں، حضور نے کہتے میرے آقا کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا عائشہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں دی ہے، خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں دی ہے۔ جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی، کفر کرتی تھی، میرا خدیجہ مجھ پر ایمان لانے والی عورت تھی۔ جب ہر ایک نے اپنا مال روک لیا تھا مجھ سے، اپنے ہاتھ مجھ سے بند کر لیے تھے، خدیجہ نے سارا مال اٹھا کے میرے قدموں میں ڈال دیا تھا اپنا، اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اور فرمایا اللہ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوستان گرامی قدر اور سرکار کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ مکہ میں فوت ہو گئی تھی، آپ مدینہ میں 10 سال بعد بھی مدینہ کے اندر جب کبھی گھر میں کوئی گوشت آتا، قربانی کرتے، اپنی بکری ذبح ہوتی تو بکری کا کوئی پیس لیتے اور کہتے فلاں عورت کے گھر دے آؤ۔ آقا وہ کون ہے؟ کہا میری خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ جا اس کے گھر دے کر آؤ۔ ایسی محبت سرکار نے حضرت خدیجہ سے نبھائی، ان کے گھر دے کر آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ حضرت خدیجہ کی بہن تھی حالہ، ایک بار وہ سرکار لیٹے ہوئے تھے چادر لے کر، وہ گھر میں آئیں، حالہ کی آواز سنی تو ان کی آواز ملتی تھی اپنی بہن حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ سرکار نے کہا اللہم حالہ، اللہ لگتا ہے حالہ آئی ہوئی ہے، اللہ لگتا ہے حالہ آئی ہوئی ہے۔ وہ آواز پہچان کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، لگتا ہے حالہ آئی ہوئی ہے، خدیجہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی محبت میرے آقا نے فرمائی۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی تاجرہ مالدار خاتون تھی، یعنی عرب کے آدھے مکہ کے لوگ ایک طرف دولت ہوتی تھی، ان کی دولت اکیلی ہوا کرتی تھی، خادم تھے، سینکڑوں ان کے خادم تھے، لوڈیاں نوکر غلام تھے، مگر میرے مصطفیٰ کی نوکری خدمت حضرت خدیجہ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ایک بار ایک پیالہ لے کر آئیں، گھر سے کچھ کھانا پیالہ لے کر سرکار کی طرف آئیں، جبرائیل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ کھانے کی کوئی چیز لے کر آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے انہیں کہنا اللہ بھی آپ کو سلام کر رہا ہے، جبرائیل بھی آپ کو سلام کر رہا ہے۔ کیا عظیم لوگ ہیں جنہیں میرا مولا سلام بھیجتا ہے، ساری کائنات کا مالک جنہیں جبرائیل سلام بھیجتا ہے۔ اور کہا انہیں خوشخبری دے دیں، جنت میں موتیوں کے محل کی، موتی کا محل جس کے اندر نہ کوئی شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، موتی کا محل۔ علماء کہتے ہیں وہ کتنا بڑا موتی ہوگا جس موتی کے اندر اللہ نے خدیجہ کا محل بنایا ہوا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لفظ کیا بولے؟ جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ یہ 2 لفظ کیوں بولے؟ یہ اس لیے بولے کہ جب آقا نبوت کا اعلان کر دیا، لوگ میرے مصطفیٰ کے جو مخالف تھے، کافر لوگ تھے، جسے آج کل کہتے ہیں نا ہوٹنگ کرنا، ہوٹنگ، وہ آقا کے گھر کے باہر آ کے شور شرابے کرتے تھے، ہو ہا کی آوازیں لگا جیسے آوارے لچے بدبخت لوگ کرتے، اس طرح گھر کے باہر شور ڈالے رکھتے تھے تاکہ حضور کو تکلیف پہنچائے۔ حضرت خدیجہ جو عالی خاندان کی عورت تھی، شور سے پریشان ہوتی تھی کہ جس وقت دیکھو یہ آ کے باہر شور کرتے، اور گھر کا کام میرے آقا کی خاطر خود کیا کرتی تھی، تھک جاتی تھی، تو کہا بشارت دیں ان کو موتیوں کے محل کی جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، ان کی شان میں اضافہ عطا فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔